اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جناب عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو نصیحتیں فرما رہے ہیں، وصیتیں فرما رہے ہیں، چند باتیں سکھا رہے ہیں۔ چھوٹے بچے ہیں، تقریباً 9-10 سال عمر ہے، اور باتیں بنیادی دین کی، توکل کی اور اللہ کے ساتھ کیا معاملات ہونے چاہیے، وہ باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا زاد بھائی عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کو سکھا رہے ہیں۔ دوسری بات جو سکھائی وہ یہ تھی، احفظ اللہ تجدہ تجاہک، تو اللہ کی حفاظت کر، تو اس کو اپنے سامنے پائے گا۔ سامنے سے مراد یعنی اللہ کو اپنے ساتھ پائے گا۔ اللہ کا ساتھ بندے کے لیے یہ 2 طرح کا ہوتا ہے۔ اچھی طرح معاملہ مسئلہ سمجھنے والا میرے محترم بھائی، اللہ کا ساتھ بندے کے لیے یہ 2 طرح کا ہوتا ہے۔ ایک ساتھ عام ہے ہر شخص کے لیے، ما یکون من نجوى 3 الا هو رابعهم، 3 بندے آپس میں بات چیت کر رہے ہوتے ہیں تو اللہ چوتھا ہوتا ہے، 5 بندے ہوتے ہیں تو اللہ چھٹا ہوتا ہے، زیادہ ہوں یا کم ہوں اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہ اللہ کا عام ساتھ ہے، ہر مخلوق کے ساتھ ہے، اینما کانوا، جہاں کہیں بھی انسان ہو اللہ ان کے ساتھ ہے۔ یہ عام ساتھ ہے۔ ایک ہوتا ہے خاص ساتھ، اللہ تعالیٰ کا خاص ساتھ۔ یہ کن کے لیے ہوتا ہے؟ یہ ان کے لیے ہوتا ہے جو اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں، جو اللہ پہ توکل کرنے والے، اللہ پر بھروسہ کرنے والے، اللہ کی حفاظت کرنے والے۔ حفاظت کا پیچھے ترجمہ میں نے بیان کر دیا تھا، مفہوم کہ اللہ کے حدود کا خیال رکھنے والے۔ جہاں پہ اللہ حکم دیتا ہے وہاں پر وہ موجود ہوتے ہیں، جہاں اللہ سے روکتا ہے وہاں پہ وہ غائب ہوتے ہیں۔ یہ ہے احفظ اللہ احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اللہ کی تو حفاظت کر، اللہ کو اپنے سامنے پائے گا، اللہ کو اپنے ساتھ پائے گا۔ جناب ابراہیم علیہ السلام وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، اللہ نے جب بھی ان کی آزمائش کی، اور ابراہیم کی جو زندگی ہے علیہ السلام محترم بھائیوں مصائب سے، آزمائشوں سے بھری پڑی ہے۔ وہ سن کے بندہ حیران ہو جاتا ہے کہ اللہ نے کن کن امتحانوں سے ابراہیم کو گزارا۔ بڑے لمبے امتحان ہیں اور تصور سے ہی دل کانپ جاتا ہے۔ ایک جو اللہ نے ان کا امتحان لیا تھا، دودھ پیتا بچہ جن کو اللہ نے آپ علیہ السلام نے دعائیں کر کے لیا، اس کو اس کی ماں سمیت صحرا میں جہاں پہ کوئی زندگی کے اثرات نہیں ہے، زندہ رہنے کے وہاں پہ وسائل نہیں ہے، اللہ کے حکم سے وہاں پہ ان کو چھوڑ کے چلے گئے۔ وہاں پہ انسان تو بڑی دور کی بات، وہاں پہ چرند پرند کوئی چیز، درندہ بھی نہیں تھی، کوئی چیز ہی نہیں تھی وہاں صحرا میں اللہ کے حکم سے۔ تو اسی طرح اور بھی ہر جگہ قربانیاں دیں۔ تو جب پھر انہوں نے آگ میں ڈالا تو اللہ نے کہا ابراہیم پریشان کیوں ہوتے ہو؟ اللہ نے کہا یا نار کونی بردن و سلاما، آگ کا کام ہے جلانا، لیکن اللہ جس کے ساتھ ہو، اللہ نے کہا اے آگ تو سلامتی والی اور ٹھنڈی ہو جائے ابراہیم کے لیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غار میں ہیں، وہاں سے نکلے ہیں، اللہ کے لیے نکلے ہیں اور ہجرت کے لیے نکلے ہیں، اللہ کے حکم سے نکلے ہیں۔ تو جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ یا رسول اللہ، اگر ان میں سے کوئی اپنے قدم کی طرف دیکھ لے نا، اپنے قدم کی طرف نیچے یعنی جھک کے دیکھ لے تو وہ ہمیں دیکھ لے گا، ہم اسے نظر آ جائیں گے۔ تو آپ نے فرمایا کیا خیال ہے ان 2 کے بارے میں جن کا تیسرا اللہ ہے؟ یہ ہے لا تحزن ان اللہ معنا، اللہ کی حفاظت کرو، اللہ آپ کے ساتھ ہوگا۔ میں کئی بار غور کرتا ہوں، اور آپ بھائی بھی ذرا آپ کو بھی دعوت فکر دیتا ہوں، کبھی آپ نے سوچا، کبھی اپنے بارے میں آپ نے یہ غور و فکر کیا، اپنا جائزہ لیا کہ کیا میں اس قابل ہوں کہ کبھی مجھ پر مصیبت آئے، پریشانی آئے اور میں اللہ کو پکاروں، اللہ تعالیٰ خاص اس مصیبت میں مجھے جو ہے وہ نجات دے دے، اللہ میرے ساتھ کھڑا ہو جائے؟ کبھی ہم نے سوچا؟ وہ 3 بندے جو غار میں پھنس گئے تھے اور اوپر سے بڑی چٹان آئی، اس نے غار کا منہ کیا کر دیا تھا؟ بند کر دیا تھا۔ تو کیا کہا تھا انہوں نے؟ بھئی اب جو اللہ کے ساتھ آپ کے معاملات ہیں نا،
खालिसतन, जो अल्लाह के लिए आपने किया है वो अल्लाह के सामने पेश करो। हर एक ने अपना अपना अमल खालिस जो अल्लाह के लिए किया था वो पेश किया अल्लाह को। अल्लाह ने उस चट्टान को हटा दिया। बज़ाहिर उनके बचने की कोई सूरत नहीं थी, कोई वसाइल उनके पास नहीं थे, लेकिन अल्लाह के साथ उनके मामलात दुरुस्त थे, तो अल्लाह जल्ला जलालुहु ने उसकी वजह से उस वक़्त ख़ास साथ जो है उनको अता फरमाया, मदद और नुसरत वाला, और उनको वहाँ से नजात दी। तो मेरे मोहतरम भाइयों, इसी तरह मोमिन बंदे आज तक बड़े अब्र तारीख़ भरी पड़ी है, किताबें भरी पड़ी हैं, वाक़यात भरे पड़े हैं। अल्लाह वाले नेक लोग जब कभी कोई परेशानी तकलीफ़ आती है तो फिर अल्लाह ताला उनके साथ होता है। इहफ़ज़िल्लाह तजिदहु तुजाहक, तू अल्लाह की हिफाजत कर, अल्लाह को अपने सामने पाएगा, अल्लाह को अपने साथ देखेगा, अल्लाह को अपने साथ पाएगा। अल्लाह ताला आपको छोड़ेगा नहीं। और अल्लाह जल्ला जलालुहु तो हुक्म देता है, अल्लाह कहता है मेरे बंदो मुझे पुकारो, मेरे साथ खड़ा हो जाओ। वमन यतवक्कल अलल्लाहि फहुव हस्बुह, जो अल्लाह पर भरोसा करता है अल्लाह उसके लिए काफ़ी हो जाता है। तो यकीनन मेरे मोहतरम भाइयों, आगे मज़ीद आएगा इस हवाला से, जो अल्लाह के साथ खड़ा हो जाता है सही मानों में, अल्लाह ताला उसको बेयारो मददगार नहीं छोड़ता। अल्लाह ताला हमें सही मानों में अल्लाह की हुदूद की, अल्लाह के हुक्मों की, और इसी तरह अल्लाह की जो मना करदा चीज़ें हैं उनकी परवाह की हमें तौफीक अता फ़रमाए, और ताकि अल्लाह ताला का हमें ख़ास साथ नसीब हो।